محمد والے محمد صلوات بارگاہ در عباس میں تخاطب و گفتگو کا موقع آیا اور یہ صدقہ ہے بارگاہ سید الشہداء کا، ورنہ ہم کہاں اور آپ کہاں اس
ولائے محبت کی کشش ہے کہ مشرق و مغرب کا اتحاد ہو رہا ہے. تو واقعی ہم صرف اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کیا کہنے پروردگار عالم نے ہمیں اس خانوادے میں پیدا کیا کہ جن کا ولا سے رشتہ بڑی اسی اظہار ولا کے لیے نذرانے عقیدت بارگاہ ہے خاتون جنت میں پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ فرش ادائے در عباس پر جمع ہوئے ہیں. اور ایام اعزا غالباً شروع ہو چکا ہے. اب مجھے نہیں معلوم پاکستان میں تو چاند ہو چکا ہے یہاں بھی ہو گیا. تو اس کا مطلب آج شب اول محرم الحرام ہے. شب اول مصیبت آل محمد. شب اول قربانی سید الشہداء. اس لیے اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم بصیرت رسول اعظم کو مسلسل 10 مجلسوں میں سرنامہ کلام بنائیں گے. اس لیے میں نے یہ آیہ کریمہ سورہ احزاب کی آپ کے سامنے تلاوت کی. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بتحقیق بنی نوع انسان کے لیے صرف رسول کی زندگی نمونہ اسوہ حسنہ ہے اور کسی کی زندگی نمونہ نہیں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہاں پر پروردگار عالم نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ آپ ملول نہ ہوئیے گا کہ ساری امت مسلمہ رسول کی زندگی نہیں اپنا رہی. ملول نہ ہوئیے گا. ایک طرف حکم ہوا کہ حضور کی زندگی کی اتباع کریں, دوسری طرف قدرت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ امت مسلمہ میں کون ہے کہ جو حضور کی سیرت کی اتباع کرے. لمن کان یرجو اللہ, اتباع وہ کرے گا جو لقاء الہی کا متمنی, جو مرنے کے لیے تیار ہے. یرجو اللہ والیوم الآخر, جو لقاء الہی ملاقات الہی یعنی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو اور روز محشر پر عقیدہ کامل رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہی وہ افراد ہیں امت کے جو رسول کی سیرت کی اتباع کریں گے. سروات لگے تو عزیزان گرامی, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اسلام صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل نظام ہے حیات بشریت کے. لہذا ہماری نمازیں اتباع رسول میں ہونا چاہیے, ہمارے روزے اتباع رسول میں ہونا چاہیے, ہماری گفتگو
گفتگو کا محور آئین رسول ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں کیا کیا عرض کروں آپ کے سامنے. یعنی عبادت کے جتنے شعبے ہیں، عبادت کے جتنے شعبے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، مناسک حج کی ادائیگی ہے، ریاضت ہے، اور اسی طریقے سے طرز زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. تجرد کی زندگی ہو، تحفل کی زندگی ہو، سیاست کی زندگی ہو، اجتماعیات کی زندگی ہو، معاشیات کی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو، تنہائی کی زندگی ہو، ماں باپ کے ساتھ رہنے کی زندگی ہو، شریک حیات کے ساتھ رہنے کی زندگی ہو، اولاد کے ساتھ رہنے کی زندگی ہو، رنگ کی زندگی ہو، بدن کی زندگی ہو، جتنی زندگیاں ہیں یہ سب کے سب اتباع رسول میں ہو تو عبادت بن جائے گی. ایک اور سروات اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اس میں ہم کو کس کی اتباع کرنا ہے؟ تو آج سیرت رسول میں اسی برات کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں اور اسی سلسلے سے مال بجٹ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال لہذا اس سلسلے میں آپ ہر جمعہ کو وہ حدیث پڑھتے ہیں. مجھے بھی اتفاق ہوا اسی بارگاہ میں جمعے کے دن دریا عباس میں آپ حضرات کے ساتھ حدیث کے ساتھ پڑھنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حدیث کے ساتھ در حقیقت ایک دعا اور دوا دونوں چیز. دعا بھی ہے، دوا بھی ہے صاحبان امراض کے. اور اس کا سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ہر حدیث، توجہ چاہتا ہوں، ہر حدیث معرض تنقید واقع ہوئی ہے سوائے حدیث کے. اس لیے کہ حدیث کا راوی کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے. حدیث کے راوی کے اعتبار سے اصل حدیث کا اعتبار معین ہوتا ہے. تو اگر حدیث کا راوی خطا کار ہو تو گنجائش ہے یہ کہنے کی اس میں روایت کے اعتبار سے راوی غیر معقول ہے. روایت کے اعتبار سے مرضی سے 1 سال پہلے وہ اسلام لایا تھا. جو 1 سال پہلے اسلام لے آئے وہ 20,000 حدیثیں پیغمبر کی بیان کرے. یہی تصور پیدا کر دیتا ہے کہ یہ روایت میں جھول ہے.
لیکن جو ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ رہا ہو وہ جب روایت کرے گا، یا وہ جس کی پرورش آغوش رسالت میں ہوئی ہو، جس کا مقام اتنا بلند ہو، وہ آئے تو نبی اس کی تعلیم کے لیے کھڑا ہو جائے، تو معصومہ جب روایت کرے گی، اور معصومہ وہ صدیقہ جن کو ہر مکتب فکر صدیقہ کہتا ہے، جب آپ نے صدیقہ کی سند دی گئی اپنے اعتبار سے تو اس کی ہر روایت کو تسلیم کرنا ہوگا، لہذا رویا صلوات اللہ سلام علیہا، اس حدیث کی روایت اور بیان کرنے والی خاتون جنت ہیں۔ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ، انہوں نے فرمایا میرے بابا جان میرے گھر تشریف لے آئے۔ سلوات اللہ محمد بابا جان نے فرمایا ارے جگر میں اپنے جسم میں کمزوری کا احساس کروں، تو آپ کا جسم جب کمزور ہو جائے، دوسرے لفظوں میں کوئی عارضہ پیدا ہو جائے کہ جس سے بیماری لاحق ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ حدیث سے کیسا بتا سیرت پیغمبر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر بیمار ہوا بقولان سے، آپ کا مطلب امت مسلمہ سلوات میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت بیمار نہیں ہوتی، میرا عقیدہ یہ ہے نبوت بیمار نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کہا اجدو فی بدنی ضعفا، ضعف کا احساس کرنا جی آپ کہیے کہ بیماری، تو جب انسان بیمار ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حکیم کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ کس کی اتباع میں حکیم کے پاس جا رہے ہیں؟ آپ کس کی اتباع میں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آئے، اسلام یہ نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آئے، اسلام یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم جو کر رہے ہو یہ دیکھو کہ یہ نبی نے بھی کیا ہے یا نہیں، اگر نبی نے کیا ہے تو تم جو کر رہے ہو صحیح ہے۔ تو اگر جسم بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سیرت پیغمبر ہے۔ ان یجدو فی بدنی ضعفا ائتنی بالکساء الیمانی وغطینی بہ، پوری حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر نے امت کو ایک نسخہ دیا ہے کہ تمہارا جسم جب کمزور ہو جائے اور کمزوری کے اثر میں بیماری کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس نہ جانا، میری سیرت یہ ہے کہ شفا ملے گی تو سیدہ کے گھر سے۔ محمد صلوات پیغمبر جب مریض ہوا بقول امت مسلمہ کے، کسی حکیم کے پاس نہیں گیا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، سیدھے جناب سیدہ کے گھر گیا۔ فقال انی اجد فی بدنی ضعفا،
ایک لطیف اشارہ ہے یا سلوات لیجیے ورنہ یہ باڈی جس کو ہم جسم کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، لفظ بدن، لفظ جسم، لفظ جسد، جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جسد کہتے ہیں نا، جسد خاکی، جسم، بدن، یہ تینوں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ تب یہ دیکھنا ہے کہ عربی فصاحت و بلاغت میں کہاں پر لفظ بدن استعمال ہوتا ہے اور کہاں پر لفظ جسم استعمال ہوتا ہے اور کہاں پر لفظ جسد استعمال ہوتا ہے۔ یہ باڈی، یہ مادہ پورا سب سے پہلے تک اگر اس میں روح نہ ہو تو اس کو لفظ جسد سے عربی میں یاد کیا جائے۔ جسد کہا گیا تو اس کا مطلب روح نہیں ہے، اور اگر بدن کہا جائے تو روح ہے، جسم کہا جائے تو روح ہے۔ تو جب روح کے لیے جب روح ہے تو لفظ جسم بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ بدن بھی، تو رسول اللہ نے لفظ بدن کو کیوں منتخب کیا، لفظ جسم کیوں نہیں کہا؟ نیازے تو فی جسم، نیازے تو فی بدنی۔ عجیب عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے جو دنیا کی کسی زبان کو میسر نہیں ہے۔ تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں لفظ بدن اور لفظ جسم دونوں روح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر جسم کہا جائے تو ناخن پا سے لے کے سر تک سب حصے کو شامل ہے، لیکن اگر لفظ بدن کہا جائے تو اعضاء رئیسہ اس سے الگ ہے۔ اعضاء رئیسہ اس کو کہتے ہیں جہاں انسان کی 10 طاقتوں کا محور، اور وہ کیا ہے؟ ہوا سے خمسہ۔ ہوا سے خمسہ 2 طریقے کے ہیں، ہوا سے ظاہری، ہوا سے باطنی، دونوں کی 5-5 قسمیں ہیں۔ ہوا سے خمسہ ظاہری قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت، قوت شامہ استتمام سونگنے کی طاقت، قوت لامسہ چھو کر دیکھنے کی طاقت۔ یہ 5 طاقت ہوا سے خمسہ ظاہری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 5 طاقتیں باطنی ہوا سے خمسہ باطنی، قوت ذاکرہ، قوت فکریہ، قوت عقلیہ، قوت وہمیہ، قوت خیالیہ۔ ان 5 طاقتوں کا محور جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ تو دماغ کو قدرت نے سر میں رکھا ہے، لہذا لفظ بدن میں سارا جسم ہے، سر نہیں ہے۔ عجیب اشارہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر دوست سے بیماری کا ترجمہ کیا جائے تو نبی کی فکر کمزور نہیں ہوتی، نبی کا خیال کمزور نہیں ہوتا، نبی کی عقل کمزور نہیں ہوتی۔ جب عقل کمزور نہیں ہوگی تو بہتی باتیں کرنے کا تصور ہی نہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. فما كانت إلا ساعة فإذا بولد الحسن قد أقبل. ابھی ایک تھوڑی ہی دیر گزری تھی بابا جان کے آنے کے بعد کہ میرا بڑا شہزادہ ہے. قال إني أجد يا أمّا إني أجد عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول. مادر گرامی، آج ہم اپنے گھر میں نانا جان کی خوشبو کا احساس کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو آ رہا ہے گھر میں وہ بڑا شہزادہ ہو یا چھوٹا شہزادہ ہو، جو آ رہا ہے وہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے آج جو اند کی رائحت طیبہ کاننا رائحت جدی رسول اللہ. جو آ رہا ہے یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جو آ رہا ہے وہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں گلے رسالت مہک رہا ہے. جو آ رہا ہے وہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے ذرا حالے کی گلے رسالت گھر کے کمرے میں پردے کے اندر چھپا ہوا ہے. یعنی گلے رسالت چھپا ہوا ہے، آنے والا خوشبو کا احساس کر رہا ہے. کل یہی گلے رسالت منبر نبوی پر کھلا ہوا تھا مگر لوگوں کو شک ہو رہا. اس کو بھی سوچ لیجیے ذرا. یہ سامنے ہے گلے رسالت مگر شک ہو رہا ہے کہ رسالت کی خوشبو ہے یا کسی اور چیز کی خوشبو ہے. اور یہ کمرے کے اندر پردے کے اندر چھپا ہوا ہے. آج ہر آنے والا گلے رسالت کا اہتمام کر رہا ہے، خوشبو دیکھ رہا ہے. کیا مسئلہ کیا؟ مسئلہ آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ اٹلانٹا سے نکلیں کسی ایسی سرزمین پر پہنچے جہاں عطر کھینچا جاتا ہے. قنوج پہنچ جائیں جہاں عطر کی فیکٹریاں قائم ہیں، یا لکھنؤ کے چوک کے محلے میں پہنچ جائیں جہاں اصغر علی محمد علی کی فیکٹری ہے. آپ چلیے وہاں لکھنؤ میں چوک پر. اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے کہا بھائی اس گلی سے تو موتیا کی خوشبو آ رہی ہے، اور آگے بڑھے کہا اس گلی سے تو گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، اور آگے بڑھے تو کہا اس گلی سے تو جوہی کی چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے. صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ احساس نہیں ہو رہا. ہم نے کہا آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے، سارے اہل شہر سے پوچھ لیجیے. سارے اہل شہر کہہ رہے ہیں کہ مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب سب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے. اب جب انہوں نے اپنا تجزیہ کیا تو کہا ہاں مجھے نزلہ ہو گیا. اور جب بھائی نزلہ پرانا ہو تو بڑا خطرناک ہوا، اور جب پرانا ہوگا تو اس کو خوشبو کا کوئی احساس نہ ہوگا جب تک کہ وہ نزلے کا علاج نہ کرے. تو معلوم ہوا ہو رہا ہے کہ مسجد نبوی میں جتنے تھے جنہیں شک ہو رہا تھا انہیں کفر کا نزلہ لگا ہوا عزیزان گرامی، اس حدیث کے ساتھ جلالت و عظمت سیدہ کا پتہ چلتا ہے. جتنی حدیثیں ہیں کسی صحابی سے ہو، کسی مسئلے میں ہو تو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا.
کیا کہنے صاحب سبحان اللہ. وہ کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا, مگر سیدہ یہ نہیں کہتی کہ میرے بابا نے فرمایا, میں خود کہہ رہی ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ. ارے بھائی آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, آپ کو کیسے معلوم کہ جنت میں آپ کو حوریں ملیں گی؟ کا حضور نے فرمایا. آپ کو جنت میں قصر ملے گا, آپ کو کیسے معلوم؟ کا حضور نے فرمایا. تو غیب کی جتنی باتیں ہیں, چاہے وہ صدیق ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی یہی کہیں گے کہ رسول نے فرمایا. مگر یہاں غیب کی باتیں ہیں. آسمان پر کیا ہو رہا ہے, زمین پر رہنے والے کیا جانے, جب تک کہ آسمان والا پتہ نہ دے. سیدہ زمین پر ہے, سیدہ زمین پر ہے. یہ نہیں کہتی کہ میرے بابا فرما رہے ہیں کہ آسمان پر یہ ہو رہا ہے. سیدہ فرما رہی جب ہم دھکا ہو گئے تب قدرت مجھ میں آئی. قدرت کے کہا یا بنا کہ وہ یا سکا نہ سما ماں طرف سلام سے پہلے ایک بات اور کرنے ایک سلوات دیا. میں نے ترجمہ جو کیا تھا انی اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں کمزوری کا احساس کرتا ہوں. تو کمزوری بھی ایک قسم کی بیماری اور مرض ہے, اور آپ جانتے ہیں آپ نے کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع فرمایا اور اس کے علاج سے آپ کو فائدہ ہوا, تو آپ کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ ڈاکٹر اگر کوئی مریض کو دیکھنے گیا, عیادت کرنے گیا, اور اس کی وجہ سے اس کے بخار میں کمی آ گئی, تو عیادت کرنے والا کیا مریض شکریہ ادا کرے. بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ کے آنے سے میرا بخار کم ہو گیا. تو اب حضور نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے جسم میں کمزوری کا احساس کر رہا ہوں. جب کمزوری دور ہو جائے تو جن کی وجہ سے کمزوری دور ہوئی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا. تو میں یہاں پر دوسرا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. انی اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے جسم کی ساخت میں نامکمل ہوں. نامکمل ہے. یہ کہ مرض چلا جاتا تو حضور فرماتے کہ میرا مرض چلا گیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر حدیث کے ساتھ جو اخراج ہے, جب ہم سب جمع ہو گئے فلمت تمنا, جب ہم مکمل ہو گئے تو جب تک سنجن جمع نہ ہو امامت بھی ناقص ہے, نبوت بھی ناقص ہے. آپ کو اس دنیا میں بہت سی کانفرنسوں میں جانے کا موقع ملا ہوگا, مگر حدیث قصہ میں جس کانفرنس کا تذکرہ ہے ایسی کانفرنس
کسی نے دیکھی نہیں. سبحان اچھا اللہ. جب کانفرنس ہوتی ہے تو وی آئی پی جاتے ہیں. وی آئی پی جاتے ہیں, کانفرنس شروع نہیں ہوتی. کب شروع ہوتی ہے کانفرنس؟ وی آئی پی کیا نہیں, جب صدر جلسہ جب تک جب تک صدر جلسہ نہ آئے کانفرنس نہیں شروع ہوتی. وی آئی پی آ گئے, پہلا وی آئی پی آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, یعنی رسالت بھی ہے, امامت بھی ہے, مگر کانفرنس شروع نہیں ہوئی. کتابوں نے کھلی ہے کہ جب تک صدر جلسہ نہ آ جائے. تو معلوم بات ہے کہ امامت کی کانفرنس نہیں تھی, یہ نبوت کی کانفرنس نہیں تھی, یہ عصمت کی کانفرنس تھی. جب تک شہزادی عصمت نہ آئے کانفرنس شروع نہ ہوگی. جلسہ پہنچا کے تھا کے اندر یہاں بھی کانفرنس شروع, وہاں بھی کانفرنس. وہاں بھی کانفرنس, وہاں کی کانفرنس. رسول نے نہیں بتایا, سیدہ خود بتا رہی ہے. پروردگار عالم نے کہا اعلموا یا ملائکتی ویا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحویا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري الا لاجل هؤلاء الناس. اے میرے ملائکہ, میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں بچھایا, آسمان کو ستاروں سے میں نے زینت نہیں دی, ستاروں میں سیر کی طاقت میں نے پیدا نہیں کی, آسمان کو شمس و قمر کی تنزیلوں سے مزین میں نے نہیں کیا, دریا نہیں بہائے, دریا میں خار نہیں بنائے, خاروں میں صدف نہیں بنائے, زمین نہیں بنائی, زمین میں خزانے نہیں بنائے, خزانے میں جواہرات نہیں بنائے, بنایا تو ان کی صدقے میں, ان کی محبت. سبحان اللہ. گھوم جا کر کے وہ جو قصہ کے اندر وقال الامین جبرائیل, سرخیر ملک میں بارگاہ ربوبیت میں عاجزانہ عرض کی یا رب ومن تحت القصہ. پڑھنے والے وہ قصہ کے اندر کون ہے؟ وہ قصہ کے اندر یہ جبریل پوچھ رہے یہیں سے ایک دشمنان عالم محمد نے سمجھا کہ ہم کو ایک دوست مل گیا, لہذا حدیث کتاب کو انہوں نے ایک اعتراض کر دیا کہ حدیث کتاب شیعوں کی بنائی ہوئی حقیقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل تو وہی لے کے رسول کی خدمت میں جاتے تھے, وہ جانتے نہیں تھے کون کیا, وہ جانتے نہیں تھے کون یا رب جو منتا کرتے جانتے. اس کا جو جواب اور کریں گے سروال کی یہ ہے کہ اب تک جبریل آئے تو رسول کی خدمت میں آئے تنہا رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بقائے کی ضرورت ہوئی تو علی کی خدمت میں آئے تنہا علی. حسنین کا جھولا جھلانا ہوا تو حسنین تھے. فاطمہ کی چکی چرانا تھا تو سیدہ تھی. جزاک اللہ. یہ پانچوں انوار ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوئے تو معلوم ہے کہ انوار طیبہ اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو نگاہ
مقدسہ ہیں، اس لیے شاہ جبریل نے پوچھا یا رب وہ منتا کرتے کروا دے اور ایک جواب قرآن کریم کی آیت کریمہ سے۔ آپ کہتے ہیں جبریل جانتے تھے تو پوچھنے کی بات نہیں، یہی بات ہم اگر آپ سے الٹ کے پوچھ لیں کہ اللہ جانتا تھا تو کیا پھر موسیٰ سے کیوں پوچھا؟ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کون سی چھڑی ہے؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو پھر قدرت نے کیا پوچھا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ ہر بات کو گھر سے ملا دیتے ہیں، تو کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، ان میں موسیٰ اللہ کے بڑے چہیتے نبی تھے۔ قدرت موسیٰ سے بات کرنے کے لیے بہانہ تلاشا، اسی بہانے سے موسیٰ سے گفتگو ہو جائے۔ کہ جب قدرت بہانہ تلاش کرتی ہے موسیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، یہی چیز یہاں بھی آپ سوچیے، جبریل شاگرد مولا کائنات ہے، وہ بہانہ تلاش کر رہا ہے تاکہ اس بہانے سے پروردگار عالم میرے استاد اور اہل بیت کے قصیدہ پڑھتا جائے اور میں سنتا ہمارے بیت نبوہ، یہ اہل بیت نبوت نبی کا رشتے دار ہونا اور ہے، ایک نبی ہے ایک نبوت ہے، ایک نبی ہے ایک نبوت ہے۔ نبی کے تو بہت رشتے دار ہو سکتے ہیں مگر نبوت کا رشتے دار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبوت منصب الہی ہے، نبی کسی کا باپ ہے کسی کا بیٹا ہے، وہ اہل بیت نبوہ، یہ نبی کے رشتے دار نہیں، یہ نبوت کے رشتے دار ہیں، نبوت کے رشتے دار ہیں۔ ہم اہل بیت نبوہ، وہ معدن الرسالہ، اور یہ معدن رسالت ہے، یعنی رسالت کی کان ہے، کان میں جواہرات پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ کان ہے کہ جہاں رسالتیں بن بن کر نکلتی ہیں، تو معلوم ہے کہ سیدہ کا گھر معدن رسالت ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا وبالہا وبنوہا، یہ سب فاطمہ، فاطمہ کے پدر بزرگوار، فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں، فاطمہ کے دونوں شہزادے۔ تعارف میں دائرۃ المعارف کے نقطے پر سیدہ کو رکھا، دائرۃ المعارف کے نقطے پر سیدہ کو رکھا، کیا وجہ ہے؟ یہ کہتے تھا ہم محمد وہ بنتہ، یہ محمد ہے ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، یہ علی ہے، علی کی زوجہ ہیں، علی کے دونوں بیٹے ہیں، علی کے برادر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر نہیں، نہ دائرۃ المعارف کے مرکز پر علی کو رکھا، نہ محمد کو رکھا، نہ حسنین کو رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عدالت قائم کرنا،
کیا کہتے ہیں بھائی، سبحان اللہ. عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب توجہ چاہتا ہوں، دائرۃ المعارف کے مرکز میں وسط میں وہ شے آئے کہ اس کا خط جس طرف بھی کھینچا جائے مساوی خط آئے. آپ وجود محمد کو بیچ میں رکھ کر دیکھیے، خط مساوی نہیں آئے گا. سیدہ کا خط سیدھا جائے گا اور حسنین تک جانے کے لیے سیدہ کے ذریعے سے پہنچے گا، علی تک جانے کے لیے سیدہ کے ذریعے سے پہنچے گا. لہٰذا وطن میں وہ ہوگی سارے خط برابر حیثیت میں جائیں. اگر علی کو بیچ میں رکھا جائے تو خط برابر نہیں جائے گا. ایک سیدہ ہے، حسنین کی طرف بھی خط اسی انداز سے، علی کی طرف خط اسی انداز سے، باپ کی طرف خط اسی انداز سے جائے گا. اور ایک سلوات نہیں بابا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا صدر جلسہ صدیق طاہرہ نقطے دائرۃ المعارف جناب سیدہ، کیونکہ یہ امامت کی کانفرنس نہیں تھی، یہ نبوت کی کانفرنس نہیں تھی، یہ عصمت کی کانفرنس ہے. عصمت کسی منصب کی محتاج نہیں ہے، منصب عصمت کا محتاج ہے. یہ بڑی عارفانہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سلوات بھیجو. عصمت کسی منصب کی احتیاط نہیں رکھتی، ہر منصب عصمت کا محتاج ہے. رسالت ہے، اگر عصمت نہ ہو تو رسالت بیکار. امامت ہے، اگر عصمت نہ ہو تو امامت بیکار. اگر عصمت نہ ہو تو اس کے کردار میں، اس کی رفتار میں، اس کی گفتار میں خطا کا احتمال پیدا ہوگا، اور جب خطا کا احتمال پیدا ہوگا تو نبی نہ رہے گا، امام نہ رہے گا. اس لیے امام بھی عصمت کا محتاج ہے، نبی بھی عصمت کا محتاج ہے. لہذا مرکز دائرۃ المعارف میں عصمت کو رکھا گیا کہ عصمت کی احتیاج نبوت کو بھی ہے، عصمت کی احتیاج رسالت کو بھی ہے، عصمت کی احتیاج امام. اس لیے خاتون جنت کا وہ مقام ہے، یہ وہ منزل ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ باپ بیٹی کی تعلیم کر رہا ہے، رسول عصمت کی تعلیم کر رہا ہے، امام عصمت کی تعلیم کر رہا ہے. یہ وہ منزل ہے، باپ بیٹی کی تعلیم نہیں ہے. آپ سمجھتے در حقیقت رسول عصمت کی تعلیم کر رہا ہے، امام عصمت کی تعلیم کر رہا ہے. اس لیے جناب پیغمبر اسلام نے کہا ام ابیہا، منزلت و عظمت اور جلالت میں خاتون جنت صدیقہ کبریٰ نبوت کی ماں ام ابیہا اپنے باپ کی ماں کی حیثیت رکھتی. یہ وہ مقام تھا. شاید ایام اعزا کی پہلی مجلس ہے اور میں مشاعر خاتون جنت سے شروع کر رہا ہوں. ام ابیہا سیدہ نے دیکھا، مکے والے مدینے والوں نے دیکھا کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جب بد میں رسالت میں آتی ہے رسالت تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے وہ سیدہ پر جب مشاہد پڑھیں حدیث ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول
اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ جس میں سب سے زیادہ حضور نے مسرت محسوس کی. وہ وقت تھا جب ایک پہلو میں جناب سیدہ بھی تھی، ایک پہلو میں علی مرتضیٰ تھے، دونوں زانوں پر حسنین تھے. اس اجتماع سے رسول بہت خوش تھے، بہت مسرور تھے. یکایک جبریل امین وحی الہی لے کے نازل ہوئے، اور جب وحی الہی لے کے نازل ہوئے کہ اللہ کے رسول مبارک ہو، آج میں آپ کو آپ کی زندگی میں اتنا مسرور نہیں پایا جتنا آج پا رہا ہوں. کہاں بھائی جبریل، بیٹی بھی پہلو میں ہے، داماد بھی پہلو میں ہے، نواسے بھی پہلو میں ہیں، اس سے بڑی مسرت اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ مشہور ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد ان ذوات مقدسہ کو کن مسائل سے دو چار ہونا پڑے. تو جبریل امین نے رسول کی خدمت میں علی کا محضر نامہ پڑھا، امام حسن کا محضر نامہ پڑھا، امام حسین کا محضر نامہ پڑھا، اور وحی کی شکل میں یہ پڑھا جا رہا تھا. اور جب وحی آتی ہے تو جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہی سمجھتا ہے. رسول زار و قطار رونے لگے. باپ کا رونا بیٹی دیکھ نہ سکی، اور مقام نبوت احترام رسالت مانے ہو رہا تھا کہ سیدہ ڈائریکٹ بابا جان سے پوچھتی کہ بابا جان رونے کا کیا سبب ہے. شہزادے حسین کی طرف سیدہ کی نگاہ گئی، کہا بیٹا تیرے نانا جان رو رہے، اور تو اپنے نانا کا بہت چہیتا ہے، تو اپنے نانا سے سوال کر نانا جان آپ کے رونے کے کیا سبب ہے. ماں کا حکم ملا، بیٹا ہمٹ کے اپنی باہیں نانا کی گردن میں ڈال دیتا ہے، پوچھتا ہے نانا جان آپ کے رونے کا کیا سبب ہے. آپ کے رونے سے ہم سب ملول ہو گئے، مادر گرامی تڑپ اٹھی ہیں. اے نانا جان آپ اپنے رونے کا سبب بتائیے. نانا جان نے جب یہ سوال سنا تو علی کو قریب بلایا. اے علی ابن ابی طالب فاطمہ کو سنبھالیے، اس لیے کہ میری بیٹی دیا کا سبب پوچھنا چاہتی ہے. جب میں بیان کروں گا تو فاطمہ برداشت نہ کر پائے گی. اے علی آپ انہیں سنبھالیے. علی نے شہزادی کو سنبھالا. رسول مقبول نے بتایا اے بیٹی ایک دن وہ آئے گا، یہ حسین جسے تو بہت چاہتی ہے، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پچھلے بہت پچ کے ذبح کیا جائے گا. نانا جان کیا اس وقت میں نہ رہوں گی؟ کہا نہیں تم نہ رہو گی. کہا نانا جان جب میں نہ رہوں گی تو میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا؟ سبھی ادا دکھانے والا کون ہوگا؟ علی مرتضیٰ ہوں گے، علی بھی نہ ہوں گے. کہا اس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہوگا. کہا وہ ہوں گے ایسے وقت ہوگا جب علی بھی نہ ہوں گے، جب حسن بھی نہ ہوں گے. حسین تنہا کربلا میں شہید کیے جائیں گے. سیدہ نے آہ کر دی اور کہا بابا جان میرے حسین سہارا دینے والا کون ہوگا؟ میرے حسین کے بچاؤ پر رونے والا کون ہوگا؟ اور سیدہ نے ایسا سہا مارا جب ہوش آیا
جملہ کیجیے جناب فرمایا فَمَن يَكْذِبُ عَلَىٰ وَلَدِهِ الْغَرِيبِ بابا میرے بیکس بیٹے پر کون مطالبہ کرے گا؟ عربی میں رونے کے لیے لفظ بکا استعمال ہوتا ہے. لفظ مطالبہ اشد ہے. مطالبہ کے معنی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر تڑپ تڑپ کر روتا ہے. سیدہ چاہتی ہے کہ خدای پر دنیا ایسے کیا جائے جیسے بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر روتا ہے. یہ دیکھیے آپ نہ رہیں گے علی نہ رہیں گے حسن نہ رہیں گے. اللہ عالم ہر زمانے میں ایک قوم کو پیدا کرے. اس قوم کے اندر اس قوم کی عورتیں بہن جانے کی طبیعت دکھائیں گی. اس قوم کے نوجوان حسین کے لیے اکبر کا ماتم کریں گے. اس قوم کے بندے ارے یہ گھنٹہ پوجا دیں گے. یہ گھنٹہ ماتم کریں گے. رخصت آخر کے لیے نانا جی قبر پر گئے. یا جدہ بابا حسین کا سلام دیجیے. اس لیے کہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس ایفائے عہد کا وقت آ گیا. نانا میں آپ کی قبر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. بھائی کی قبر پر آئے. پہنچا دیا بھیا خدا مدینہ آپ کے حوالے. آخر میں ماٹی ارباب مقاصد نے ارباب تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ حسین ماں کی لہر سے نپٹ کر ماں بیٹے میں کیا تذکرہ مگر میں سمجھتا جب نہ ہوئے ہوں گے جیسے انداز بدلا ہوا. کہاں مادر گرامی آپ جب بند سفر میں لٹی ہوئی تھی اور آپ کہا یہ آنے کے لیے آیا تھا. اور میں نے یا پہ جب بلایا تھا کہا کا بندے کا بند ٹوٹا تھا اور ہاتھ بلندے تھے. یا بلیا لیا لیا لگے سینے سے لگایا تھا. ایک بات گرامی بڑی اٹھائی جا رہا ہے. ارے کبھی سلام نہ ہوئی آواز آئی ہوگی. محمد
ایسا نہیں ہے کہ ہم محبت کی یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ارباب مقاصد نے لکھا ہے، صاحبان تاریخ نے لکھا ہے کہ لٹا ہوا قافلہ جب شام سے کوفے سے شام جا رہا تھا تو بی بی سکینہ ناطے سے زمین پر گر گئی، دادیانہ نے سید سجاد کے پاس آگے بڑھا اور انہوں نے کہا تھا حسین کا سر نیزے سے زمین پر آ گیا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھ، نہیں تو پھر میرا نیزہ ہوگا اور تمہارا ہماری خوش۔ وہ سید سجاد جس نے ہر منزل پر صبر کیا تھا، آج تازیانہ سر دیکھ کر بابا کو دیکھا، بابا تازیانہ کھاتے کھاتے کچھ ٹھنڈی ہو گئی، بابا تازیانہ کھانے کے ساتھ باقی نہیں رہی ہے، بابا آپ آگے میرے لال میری سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی، سکینہ نہ آئے گی تمہارے بابا کا سر آگے سجاد نے تمہیں اماں جناب زینب کی طرف پہچان کیا، یہ تمہیں اماں کیا کوئی بچہ قافلے میں سو گیا؟ شہزادی نے دیکھا، کہاں بی بی سکینہ نظر نہیں آتی، قافلہ رکا ہوا تھا، جناب ام کلثوم اور جناب زینب دنیا مقام سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے چلی، تھوڑی دور جانے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ ایک معلمہ ہے برقع پوش جس کی آغوش سکینہ چین سے سو رہی، جناب زینب معلمہ کے قریب پہنچی اور کہا اے مومنہ تیرا بڑا احسان ہے، یہ بچی بعد کی شہادت کے بعد آج تک سو رہی، آج کی آغوش میں اسے کیا